السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمد صاحب قبلہ مد ظلہ انشاءاللہ تعالی خطاب فرمائیں گے، بغور آپ سماعت فرمائیں۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے تحت قرآن مجید کی تفسیر، صحائح ستہ اور فقہ و اصول فقہ کی مستند و معتبر کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ منتخب عناوین کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اسی کی ایک کڑی کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے لفظ اقرا کے ذریعہ پڑھنے اور علم حاصل کرنے کا حکم دیا، وہ تعلیم میں پیچھے کیوں؟ اس عنوان کے تحت انشاءاللہ میں کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ساؤتھ انڈیا کی ایک جامعہ سے شائع ہونے والے میگزین کے خصوصی شمارے پر چھپنے والے پبلش ہونے والے ایک خاص چیپٹر کو، خاص کالم کو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مختصر سے ڈبے میں دیے گئے مذکورہ بالا عنوان جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے 4 اہم سوال پر نگاہ ٹھہری۔ عنوان کے تحت دیا گیا اقتباس چیپٹر کچھ یوں تھا: 1995 کی بات ہے، قاہرہ میں ایک مجلس میں فیصل ایوارڈ یافتہ حضرات، یعنی فیصل ایوارڈ پانے والے حضرات کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس میں بوسنیا کے صدر علی عزت بیگوچ بھی تھے۔ انہوں نے اپنے مقالے کے اخیر میں کہا کہ میرے ذہن میں 4 سوال ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو ان کا تسلی بخش جواب دے اسے خدمت اسلام کا فیصل ایوارڈ ملے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ، جسے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں اقرا کا درس دیا، یعنی پڑھنے کا درس دیا، سبق دیا ہے، اس وحی کو نازل ہوئے آج تقریباً 1400 سال ہو گئے، اس کے باوجود اس امت کی زیادہ تر آبادی ناخواندگی اور ان ایجوکیشن کا شکار کیوں ہے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اسلام میں وقت کی پابندی پر زور دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت مقرر ہے، روزے کا مہینہ مقرر ہے، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے، حج کی تاریخ فکس ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ وقت برباد کرتے ہیں وہ مسلمان کیوں ہیں؟ مسلمان ہی کیوں ہیں جو اپنا وقت برباد کرتے ہیں؟ وقت کی پابندی کے تعلق سے ان کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ چند سال پہلے رباط میں تنظیم اسلامی یعنی OIC کی ایک چھوٹی کانفرنس ہوئی جس میں مسلم ممالک کے بادشاہ، وہاں کے صدر وغیرہ شریک تھے۔ یہ کانفرنس 9 گھنٹے دیر سے شروع ہوئی۔ یہ وہی مسلمان ہیں جنہیں وقت کی پابندی کا حکم ہے، انہوں نے اپنی کانفرنس 9 گھنٹے تاخیر سے کیوں شروع کی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اسلام نے طہارت، نظافت، صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان کہا ہے۔ اس کی ہر عبادت طہارت اور صفائی ستھرائی سے وابستہ ہے، یعنی اسلام کی ہر عبادت پاکی، صفائی ستھرائی سے جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے۔ کوئی بھی عبادت آپ کرنا چاہیں تو آپ کو پاک ہونا ضروری ہے، مگر کیا بات ہے کہ مجموعی طور پر، کلی طور پر، ٹوٹلی مسلمان صفائی ستھرائی کے معاملے میں سب سے پیچھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھا سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ اسلام میں توحید کے بعد اتحاد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اتحاد کا مطلب یونیٹی، مگر کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ سب سے زیادہ اختلاف اور سب سے زیادہ انتشار کا شکار ہے، سب تتر بتر ہے، ادھر ادھر ہے؟ علی عزت بیگوچ ایک صاحب بصیرت، دانشور، ایک عظیم قائد گزرے ہیں۔ عالمی حالات پر یعنی دنیا کے حالات پر گہری واقفیت کے ساتھ، گہری معلومات کے ساتھ قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ کا بھی گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، یعنی کہ کون سی قوم کب ابھری، کب ختم ہوئی۔ انہیں ان کی اسلامی خدمات پر شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ بوسنیا کے سابق صدر علی عزت بیگوچ نے جن 4 سوالوں کو اٹھایا ہے وہ واقعی میں اہمیت والے ہیں۔ انہوں نے اپنے ان سوالات میں مسلمانوں کے تعلق سے
جن 4 مسائل کا ذکر کیا ہے ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیمی پسماندگی کو ہی لے لیجئے، یعنی ایجوکیشن کے معاملے میں پیچھے رہنے کو ہی لے لیجئے، تو آج ہر جگہ مسلمانوں کی پہچان بن گئی ہے۔ غیر مسلم معاشروں میں مسلمان ایک ناخواندہ ان پڑھ قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے، جبکہ مسلمانوں کو سب سے پہلا سبق جو دیا گیا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ وہ پہلی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں صرف اسلام ہی پہلا مذہب، واحد مذہب ہے جو پڑھنے اور علم حاصل کرنے کو عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اگرچہ علم کا حقیقی مطلب معرفت الہی تک پہنچانے والا علم ہے، خدا بند قدوس کی پہچان کرانے والا جو علم ہے وہی اصل علم ہے، لیکن علم نفع بخش علم، نفع دینے والا علم اور تسخیر کائنات والے علم یعنی سائنس کے علم کے تعلق سے بھی بار بار ترغیب دی گئی ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء عطا فرمایا۔ علم الاسماء یعنی ناموں کا علم، یعنی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پیدا فرمانے والا تھا، وہ سب چیزیں جو قیامت تک آنے والی تھی، ان سب چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، پیش کر دیا، اور سب چیزوں کے نام بھی سکھا دیے اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا تھا۔ سب چیزیں جو بھی قیامت تک آنے والی تھی، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، لیپ ٹاپ ہو، واشنگ مشین ہو، کولر ہو، فریج ہو، جو بھی ہو، ہر چیز کے بارے میں، اور جو بھی آگے نئی چیزیں پیدا ہوں گی جنہیں ہم ابھی تک نہیں جانتے، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا۔ انہیں کو مختصر بات یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی، دنیا بننے کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے آنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے نام وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا، اور صرف نام ہی نہیں بلکہ ان کے استعمال کا طریقہ بھی سکھا دیا تھا کہ کیسے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرمانے کے بعد انہیں زمین کی خلافت کا اہل قرار دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا کہ ہم انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ زمین میں خلیفہ بنائیں گے، لیکن خلیفہ بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ سب چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور علم دینے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ خلافت ارضی یعنی زمین میں خلیفہ بننے کے لائق ہو گئے ہیں۔ نیز علم کے ذریعہ فرشتوں پر فوقیت عطا کر کے، فرشتوں پر بڑھوتری دے کر، ان کا درجہ بڑھا کر انہیں مسجود ملائکہ بنایا، یعنی انہیں فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پہلی وحی میں قرات، علم، تعلیم اور قلم جیسے الفاظ کو لا کر علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، علم کی اہمیت کو بتایا گیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کافر قیدیوں کی رہائی کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ ان میں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ ان مسلمانوں کو پڑھائیں، وہ کافر قیدی جو مسلمان پڑھنا نہیں جانتے۔ پیغمبر اسلام نے جس امت کو علم و اخلاق کی بنیاد پر کھڑا کیا تھا، آج وہ امت تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ اب آپ یہ 3-4 مثالوں میں لے لیجئے تو آدم علیہ السلام کو بھی علم کی وجہ سے اہمیت ملی۔ قیدیوں کو، کافر قیدیوں کو جو جنگ بدر میں ملے تھے، انہیں رہائی کے لیے علم کی وجہ سے چھوڑا گیا کہ تم کچھ لوگوں کو علم سکھا دو، اس کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ان دونوں سے اللہ اور اس کے رسول علم کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، کہ اس کی وجہ سے کسی کو رہائی مل سکتی ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ہمیں کوئی دیتا ہے تو ہم اس کے مقروض ہو جاتے ہیں۔ لہذا پیغمبر اسلام نے جس امت کو علم اور اخلاق کی بنیاد پر کھڑا کیا تھا، آج وہ امت تعلیم سے بہت دور ہے۔ ملکی سطح پر مسلمان تعلیم میں پسماندہ ہیں، پیچھے ہیں، اور عالمی سطح پر بھی، یعنی ہمارے ملک کو لے لیا جائے یا پوری دنیا کو لے لیا جائے، ہر اعتبار سے اگر ہم فیصد نکالیں تو مسلمانوں کا فیصد کم ہی آتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں سول سروسز امتحانات کے ایگزام کے ریزلٹس کا اعلان کیا گیا۔ ملک بھر میں
کل 1122 کامیاب امیدواروں میں صرف 34 مسلمان کامیاب ہو سکے. کتنے ہزار لوگوں میں؟ 1122 لوگوں میں صرف 34 مسلمان کامیاب ہوئے، اور ٹاپ 100 میں صرف 4 مسلمانوں نے جگہ بنائی. پچھلے 5 سالوں کے رزلٹ کا جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے تو مسلم امیدواروں کی کامیابی کا فیصد اور پرسنٹیج 2 سے 4 کے درمیان ہے. یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ ان ایگزاموں میں کامیاب ہونے والے امیدوار اور کینڈیڈیٹس ہی ملک کے کلیدی عہدوں پر اور مین عہدوں پر فائز ہوتے ہیں. مین عہدے انہی کو ملتے ہیں، یعنی اہم عہدے جو ہوتے ہیں وہ انہی کو ملتے ہیں جو ان امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں. عملاً ملک کا نظام وہی چلاتے ہیں. عملی طور پر ملک کا نظام جو ہوتا ہے انہی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق صرف 30% مسلم بچے ہی اسکولی تعلیم سے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں. 30%، یعنی 100 میں سے 30 بچے ایسے ہیں مسلمان کے جو اسکول کی تعلیم سے متعلق ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اسکول جاتے ہیں. اور 70% بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسکول کس چڑیا کا نام ہے. اللہ اکبر. پھر جو بچے اسکول جاتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد درمیان میں ترک تعلیم کر دیتی ہے، تعلیم کو چھوڑ دیتی ہے، بیچ میں ہی تعلیم کو چھوڑ دیتی ہے. گزشتہ دنوں دہلی کے مرکز برائے مطالعہ امن CPS نے ایک رپورٹ منظر عام پر لائی. اس سروے میں ملک کی 15 ریاستوں کا احاطہ کیا گیا تھا اور 8000 سے زیادہ لوگوں سے سوالات کیے گئے. رپورٹ میں 2500 مسلم بچوں کا جائزہ لیا گیا جنہیں کبھی اسکول جانا نصیب نہیں ہوا. اس پر ترا یہ کہ 1700 بچے ایسے ہیں جنہیں اسکول میں داخل کروایا گیا تھا لیکن پہلے ہی سال اسکول سے نکل گئے. رپورٹ کے مطابق بہار میں جن بچوں کو اسکول میں شریک کروایا جاتا ہے ان میں سے صرف 4% بچے ہی یونیفارم کے متحمل ہو سکتے ہیں، جن کے پاس یونیفارم کے پیسے ہوتے ہیں، اور 7% بچے ہی کتابیں خرید سکتے ہیں، اور 56% بچوں کو کھانا میسر آتا ہے. کھانا حاصل ہوتا ہے 56% بچوں کو، یعنی مل جاتا ہے کھانے کے لیے، جو گھروں میں جو اس کے اہل ہیں کہ ان کے ماں باپ انہیں کھانا کھلا سکیں. اور گجرات میں حالت اس سے بھی بدتر ہے، جہاں 3 مسلم بچوں میں سے صرف 1 کے پاس اسکول یونیفارم ہوتا ہے اور 1/3 بچوں کو دوپہر کا کھانا نہیں ملتا. گورنمنٹ اردو پرائمری اسکولوں کی حالت زار تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. شہر بنگلور میں تعلیمی شعبے سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے عہدیدار نے اپنے ساتھ پیش آئے واقعے کو لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں، ایک صبح کو 9 بجے میں اپنے دفتر کے لیے محلے کے ایک گورنمنٹ اردو پرائمری اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ بچے خوشی کے مارے ناچتے، تالیاں بجاتے، چیخ و پکار کرتے ہوئے اسکول سے نکل رہے ہیں. اس منظر کو دیکھ کر میں ٹھٹک گیا. وجہ پوچھی تو بچوں نے کہا آج ہمارے حضرت کے رشتہ دار کی شادی ہے اس لیے اسکول کی چھٹی ہے. یعنی اسکول میں چھٹی ہو تو لڑکے زیادہ خوش ہوتے ہیں. وہ اپنا ایک اور تجربہ بیان کرتے ہیں کہ دوپہر کے کوئی 2:30 بجے ہماری ٹیم شہر کے ایک اور اسکول پہنچی. وہاں دیکھا کہ بچوں کے شور و غل کی وجہ سے کان میں آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. آگے بڑھنے پر لگا کہ جیسے بند کمرے کے اندر بچے آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں. جیسے ہی کسی نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس شور و غل میں استانی صاحبہ بینچ پر خراٹے مارتے ہوئے سو رہی تھیں اور بچے تاش کھیلنے میں مصروف ایک دوسرے پر جھپٹے پڑ رہے تھے. استانی نے پڑھانے والی جو ٹیچر ہے وہ سو رہی تھی بینچ پر اور بچے تاش کھیل رہے تھے. ہم پر نظر پڑتے ہی لائق شاگردوں نے استانی صاحبہ کو جگایا تو محترمہ بڑبڑا کر انہیں نیند میں ڈوبی آنکھوں کو مسلسل مسلتے ایک عجیب سی کیفیت میں بولی. دراصل سر میں درد ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ گئی تھی.
تعلیم کے تعلق سے نیند میں ڈوبی آنکھوں کو مسلسل مسلتے ایک عجیب سی کیفیت میں بولی کہ دراصل سر میں درد ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ گئی تھی۔ تعلیم کے تعلق سے بڑھتی بے اعتنائی امت مسلمہ کے لیے فعل نیک نہیں، یعنی تعلیم کے تعلق سے امت مسلمہ کی بے توجہی، ان کا توجہ نہ کرنا، ان کی طرف دھیان نہ دینا، یہ اچھی بات نہیں۔ اس کے لیے ملت کے باشعور طبقہ کو پوری قوت کے ساتھ تعلیمی بیداری مہم چلانی ہوگی۔ یہ تو ملکی سطح پر مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کا جائزہ تھا۔ عالمی سطح پر بھی مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں دنیا کی 100 شہرت یافتہ اور مشہور یونیورسٹی کی عالمی درجہ بندی کی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے۔ اس سال کی گئی درجہ بندی میں دنیا بھر کے یونیورسٹیوں میں 8 امریکی یونیورسٹیوں نے ٹاپ 10 میں جگہ حاصل کی۔ ہارورڈ یونیورسٹی دنیا کی 100 شہرت یافتہ یونیورسٹیوں میں 1 نمبر پر ہے۔ ہارورڈ ان 100 یونیورسٹیوں میں مسلم ممالک کی کوئی ایک یونیورسٹی بھی شامل نہیں۔ اللہ اکبر، جبکہ ہمارے 60 سے زیادہ ملک ہیں پوری دنیا میں، اور اس کے باوجود ایک ہماری یونیورسٹی نہیں ہے۔ لمحے فکر جو 100 کے اندر آ سکے، جو 100 کے اندر آ سکے۔ استغفر اللہ۔ زیادہ تر مسلم ممالک میں تعلیمی شرح قابل اطمینان نہیں۔ اس کے برخلاف ہمارے دائمی دشمن، ہمیشہ کے دشمن یہودی تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ 105 سالوں میں یہودیوں نے 180 نوبل انعام حاصل کیا ہے، نوبل پرسکار 180۔ 105 سال جو اس کی اسرائیل کو بنے ہوئے، ان میں اسرائیل کے بننے سے پہلے یعنی 105 سال میں 180 نوبل پرسکار انعام حاصل کیے، جبکہ مسلمان صرف 3 انعام حاصل کر سکے۔ 105 سال میں مسلمانوں نے صرف 3 نوبل پرسکار حاصل کیے، حالانکہ آبادی کے لحاظ سے ایک یہودی 100 مسلمانوں کے برابر، یعنی 100 مسلمانوں پر ایک یہودی ہے۔ کچھ زمانہ قبل امریکی یہودیوں نے $1 ملین چندہ اکٹھا کر کے اپنے روحانی پیشوا کے پاس اسرائیل بھیجا، جنہیں چیف ربی کہا جاتا ہے، اور کہا گیا کہ اس رقم سے ایک عالیشان عبادت گھر تعمیر کیا جائے۔ تو چیف ربی نے کہا، جو جواب دیا اس کو سننے لائق ہے اور اس کے بعد اس سے سبق حاصل کرنے لائق ہے، کہ چیف ربی نے کہا، ہم کون ہوتے ہیں اس حقیر رقم سے اس عظیم پروردگار کے لیے محل تعمیر کرنے والے۔ اس کی عبادت تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اسے پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس رقم سے پہلے ایک تعلیمی اکیڈمی قائم کرو تاکہ کوئی بھی یہودی بے علم نہ رہ سکے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آج ہمارے کسی روحانی پیشوا کے پاس اتنی خطیر رقم آتی تو ان کے پاس یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں رہتا کہ ہمارے مسلمانوں کے بچے اس میں تعلیم حاصل کریں گے، کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے۔ یہ سوچنا تو ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا، الا ماشاءاللہ کوئی اگر ایسا ہوتا تو ہوتا۔ ہائے ہائے۔ دوسرے سوال میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کا طر امتیاز بن گیا ہے، جبکہ مسلمانوں نے اپنے تاریخ کے جن سنہرے ادوار میں جو کچھ کامیابی حاصل کی تھی، سنہرے دور میں، وہ وقت کی قدردانی ہی حاصل کی تھی۔ یعنی مسلمانوں نے ابھی تک، جب ہمارا بہت سنہرا دور تھا کہ اسپین جو ملک ہے جس کو پہلے اندلس کا نام تھا، وہاں 800 سال تک حکومت کی، اور ایسی حکومت کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسپین کے مسلمانوں کا، وہاں کے علماء کا یہ کی دین ہے جو آج کی سائنس کھڑی ہے۔ آج بہت سے سائنٹسٹ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی سائنس کی بنیاد ہمارے پاس نہ ہو تو ہماری سائنس گر پڑے گی۔ وہ اسپین جو مسلمانوں نے بنایا تھا، یہ وہ وقت جب کہ امریکہ، انگلینڈ یہ سب اندھیروں میں رہا کرتے تھے رات میں، جہاں پہ بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو وہاں اسپین اور اندلس کے شہروں میں گلیوں میں اسٹریٹ لائٹ لگا کرتی تھی۔
وہ طریقہ یہ تھا کہ اس میں گیس کا تیل ڈال دیا جاتا تھا اور اس تیل سے رات بھر روشنی رہتی تھی، بہت بڑا بڑا لیمپ لگا دیا جاتا تھا، اتنی ترقی تھی۔ اور وہاں علم یہ تھا کہ یہودی عیسائی بچے وہاں سے اپنے اپنے ملکوں سے آ کر وہاں علم حاصل کرتے تھے، ایسا سنہرا دور۔ تو اس سنہرے دور میں مسلمانوں نے جو کچھ کامیابی حاصل کی تھی وہ وقت کی قدردانی سے ہی حاصل کی تھی، وقت کی قدر کرنے کی وجہ سے ہی حاصل کی تھی۔ عباسی عہد میں، عباسی خلفاء کے عہد میں، زمانے میں مسلمانوں نے جو سائنسی ترقی کی تھی وہ وقت کے صحیح استعمال کا ہی رزلٹ تھا۔ پھر بعد کے زمانوں میں قوم مسلم کا زوال اور اس کا نیچے گر جانا، برباد ہونا، یہ وقت کی ناقدری ہی کے سبب ہوا، یعنی وقت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہوا۔ اور موجودہ دور میں مسلم نوجوان وقت کا کس بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں، اس کا اندازہ کرنا ہو تو مسلم محلوں کا دورہ کیجیے۔ ہر جگہ چبوتروں پر مسلم نوجوانوں کی بھیڑ نظر آئے گی جو گپ شپ میں گھنٹوں وقت ضائع کرتے ہیں، شادی خانوں اور دعوتی پروگراموں میں کھانے کے انتظار میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، رقوں میں بعد نماز عشاء وقت تحریر ہوتا ہے، جبکہ لکھا ہوا ہوتا ہے رقوں پر کہ بعد نماز عشاء، جبکہ دلہا پہنچنے میں بسا اوقات 11-12 بج جاتے ہیں۔ اب وہ بعد نماز عشاء یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی ہوگا، لیکن 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی دیری ہوتی ہے، 3-4 گھنٹے دیر ہو جاتی ہے۔ ہمارے مذہبی جلسوں کا حال بھی کچھ کم برا نہیں ہے، اکثر جلسے وقت پر شروع نہیں ہوتے۔ جلسوں کے انتظام کرنے والے وقت پر شروع کرنا بھی چاہیں تو سامعین کی دیر سے حاضری رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ اس قوم کا حال ہے جس کے مذہب میں سب سے زیادہ وقت کی قدردانی پر زور دیا گیا ہے، وقت کی قدر کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں زمانہ کی قسم کھا کر وقت کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ نے والعصر کہا ہے، اور والعصر کا معنی زمانہ کی قسم، تو اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر امت مسلمہ کو یہ بتایا کہ زمانے کی قدر کرو، وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی، اس سے ہٹ کر کہیں فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی تو کہیں چاشت کے وقت کی، کہیں رات و دن کی قسم کھائی گئی۔ قیامت کے دن ہر انسان سے جو 5 سوال کیے جائیں گے، ان میں سب سے پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا کہ اسے کن کاموں میں صرف کیا، کن کاموں میں خرچ کیا۔ اور عمر کے بارے میں جب سوال ہوگا تو یعنی وہ وقت کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقت کی قدر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، فقر سے پہلے بے نیازی کو، یعنی محتاج ہونے سے پہلے تمہارے پاس جو مال ہے اس کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اور مشغولیت سے پہلے فراغت کو، یعنی جو وقت تمہارا خالی ہے اس میں جو ہے کام کر لو، مشغول ہونے کے بعد پھر تمہیں کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، ایک صحت اور دوسرے فراغت۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحت مند ہوں کبھی بھی کام کر لوں گا، لیکن یہ انہیں دھوکہ ہے، ابھی صحت ہے، ہو سکتا ہے 10 منٹ کے بعد یہ صحت نہ رہے۔ اسی طرح فراغت یعنی خالی وقت، سمجھتے ہیں ابھی تو خالی وقت ہے، کسی وقت بھی کام کر لیں گے، لیکن یہ بھی دھوکہ نہ رہے، ابھی خالی وقت ہے، اچانک وہ وقت پور ہو سکتا ہے، ختم ہو جائے، بھر سکتا ہے، وہ وقت آپ کا ختم ہو، یعنی جو خالی ٹائم ہے اب آپ خالی ٹائم نہ رہے، کوئی دوسرا کام آپ کو پڑ جائے، اب آپ کو وہ کام کرنا پڑ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، جس نے اپنی عمر کا کوئی دن اس کا حق ادا کیے بغیر گزارا، یا کوئی فرض ادا نہیں کیا، یا عزت کا کوئی کام نہیں کیا، یا قابل تعریف کے لائق کوئی عمل نہیں کیا، یا کسی چیز کی بنیاد نہیں ڈالی، یا کوئی علم حاصل نہیں کیا، تو اس نے اس دن کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ ہیں حسن بصری، بہت بڑے عالم دین، ان کا یہ فرمان ہے۔
اولیاء کے امام، صوفیاء کے امام، اجل تابعین میں سب سے اہم جو سمجھے جاتے ہیں. بعض علماء نے تو ان کے صحابی ہونے کا بھی قول کیا ہے. علامہ ابن قیم کا قول ہے کہ وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ وقت کا ضیاع تم کو اللہ اور آخرت کی زندگی سے دور کرتا ہے. اگر تم وقت برباد کرتے ہو تو تم کو اللہ اور اس کی آخرت کی زندگی سے، جو بڑی زندگی ہے، جو اہم زندگی، اس سے دور کرتا ہے. کیونکہ وقت آپ ضائع کر رہے ہیں، تو وقت ضائع کرتے ہیں، نہ آپ نماز کا آپ کو وقت ملے گا، نہ روزے کا وقت ملے گا، نہ صدقہ خیرات کا وقت ملے گا، نہ آپ کو بیوی بال بچوں کے لیے جو کام کرنا چاہیے وہ سب نے وقت کو الٹا سیدھے کاموں میں برباد کر دیا، کھیل دھوپ کر، گپ کر کے، لوگوں کے ساتھ منتخا مار کے وقت برباد کر دیا. تو اس میں آپ کا اللہ سے بھی آپ کی دوری ہو رہی ہے، اور آخرت کی زندگی کی جو تیاری کرنی ہے اس سے بھی آپ دور ہو رہے ہیں. جبکہ وہ وقت میں آپ چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی بھیج سکتے تھے، سلام بھی بھیج سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، قرآن کی تلاوت کر سکتے تھے، اچھے کام کر سکتے تھے، اللہ کا ذکر کر سکتے تھے. بے شک وہ کچھ نہیں کیے، اور صرف جو ہے فضول باتاں کر کے، گفتگو کر کے، چبوترے گھستے میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے، چورستوں پر بیٹھ کے اپنا وقت برباد کیا اور اپنی زندگی جو ہے برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت فرمائے. مفتی صاحب بڑا افسوس ہوتا مفتی صاحب دیکھے یہ لوگوں کے پاس وقت ملتا کیسے فضول وقت ضائع کرنے کے لیے. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کام کرنے کے لیے، وقت کم پڑ رہا ہے. بے شک. تو وقت کو برباد کرنا موت سے زیادہ سخت ہے. وہ اس طرح کہ ہم وقت کو برباد کرتے ہیں تو اللہ سے اور آخرت کی زندگی سے دور ہوتے ہیں، اور جو موت سے زیادہ سخت ہے وہ اس طرح ہے. دیکھیے کہ ہم وقت برباد کرتے ہیں تو یہ وقت کا برباد کرنا ہم کو اللہ اور اس آخرت کی زندگی سے دور کرتا ہے کہ ہم نیکیاں نہیں کر سکتے. اور موت جو ہوتی ہے وہ ہم کو دنیا والوں سے اور دنیا داروں سے، دنیا کے رشتہ داروں سے دور کرتی ہے. تو دنیا کے بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہونا یہ زیادہ خراب ہے. اللہ کیا تشریف، ہائے 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 ہائے. اور علامہ یوسف قرضاوی صاحب کے بقول جو اپنا وقت برباد کرتا ہے وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے. یہ سلو پوائزن ہے، یہ سلو پوائزن خودکشی ہے. یعنی یہ ایسا زہر ہے جو دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے، جس کا ارتکاب وہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے لیکن اس کو کوئی سزا نہیں دیتا. یعنی ہم ایسی یہ خودکشی ہے وقت کا برباد کرنا کہ ہم سب کے سامنے بیٹھ کے وقت برباد کر رہے ہیں لیکن کوئی ہمیں اس کی سزا نہیں دیتا. اور کیونکہ خودکشی کرنے والے کو روکا جاتا ہے، لیکن عام طور پر دیکھتے ہیں جو لوگ وقت برباد کر رہے ہیں ان کو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھائیں کہ آپ اپنا وقت برباد نہ کریں. جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ اصل میں اپنے اونچے نصب العین سے غافل ہیں. یعنی جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں وہ لوگ اپنا جو مقصد ہے اور مین ٹارگٹ جو اپنا ہے، جو بنیادی ہدف ہے ہمارا، ہم اس سے غافل ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے، ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یعنی علامہ اقبال اس مصرے میں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر کچھ حاصل ہو چکا ہے تو وہاں پر آپ اپنا قدم مت روکیے، اس سے آگے بڑھیے. اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے جو آپ کو ابھی حاصل نہیں ہوا ہے اور آپ کو حاصل کرنا ہے. ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے. ہمارا یہ ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے جتنا حاصل کر لیا وہ بہت. جو یہ سوچ لیتا ہے وہ نیچے جاتا ہے، اوپر نہیں اٹھتا. اور جو یہ سوچتا ہے کہ ہم نے جو حاصل کیا ہے وہ کم ہے تو وہ اور کی تلاش میں جاتا ہے. امت مسلمہ کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کا ادراک ہو جائے، وہ معلوم اگر ہو جائے تو اسے موجودہ زندگی بہت تھوڑی معلوم ہونے لگے. ہماری ذمہ داریاں ہمیں حاصل زندگی سے زیادہ ہیں. ہماری ذمہ داری جتنی ہے اتنی زندگی ہمیں حاصل نہیں. مختصر زندگی میں ہمیں اپنی عظیم ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. تاریخ اسلام کے سارے مصلحین اور علماء، صوفیاء اور بڑی بڑی شخصیتوں نے ایک لمحہ کے ضائع کرنے کو بھی گوارا نہیں کیا، ایک لمحہ برباد نہیں کیا ہے. اس کے لیے عوام میں شعور یعنی شعور بیداری کی مہم چلائی جائے. ہم اپنی تقریبات، پروگراموں میں وقت کی پابندی کا ضرور خیال کریں. ہم علماء بھی کریں اور ہم اپنے بچوں کو بھی شروع سے ہی وقت کی قدر کرنے کی تعلیم دیں.
ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کریں اور اسی وقت میں اسے انجام دے دیں اور ختم کر دیں. ایسا نہ ہو کہ وقت جو ٹارگٹ جو ہم نے وقت کا بنایا ہے اس سے آگے بڑھ جائے. جیسے ہمارے جلسے ہوتے ہیں، جلسوں کا بھی ایک وقت متعین ہو، وقت ایسا متعین ہو کہ اس کے بعد آدمی سوئے جا کر تو آرام سے فجر میں اٹھ بھی سکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جلسے 2 3 4 بجے رات تک ہوتے ہیں. اس کے بعد ابھی ایسا وہ وقت ہوتا ہے جلسہ ختم ہونے کا کہ اس وقت نہ ہم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی سو سکتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر سستانے کے لیے جب سوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو شیطان کمینہ بھائی دوسروں کا اور ہمارا دشمن جو ہے وہ آتا ہے اور پیر دبانے لگتا ہے اور دباتے دباتے بولتا ہے ابھی سو جاؤ، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی سو جاؤ، ابھی سو جاؤ. پھر وہ ہماری نیند اس وقت کھلتی ہے جبکہ سورج اوپر اٹھ چکا ہوتا ہے. تو ایسا نہ کریں، صبح کے 10 11 بج چکے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں. ہم صبح بیدار ہونے سے لے کر یعنی صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہمارے تمام اوقات فکس ہونے چاہیے، ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. آج کے کام کو کل پر ٹالنا چھوڑ دیں. ملازمت کے اوقات کا بھرپور خیال رکھیں. اگر آپ کہیں سروس کرتے ہیں تو وقت کی پوری پابندی کریں. رات عشاء کے بعد کوئی خاص دینی یا دنیاوی مصروفیت نہ ہو تو جلدی سونے کا اہتمام کریں. گھروں سے ٹی وی کلچر کا خاتمہ کریں. ٹی وی ہماری بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا ہے. رات 12 بجے تک ٹی وی دیکھنے میں ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں اور رات کے وقت کا ضائع ہونا ہماری صبح بیداری میں رکاوٹ بنتا ہے. صبح جلدی اٹھنے میں رکاوٹ بنتا ہے. رات کو اگر ہم دیر تک جاگتے رہیں گے تو صبح پھر ہم اٹھ نہیں پائیں گے، جس کی وجہ سے فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. ہم اپنی آفسوں اور ملازمت گاہوں جہاں ہم سروس کرتے ہیں وہاں وقت کی پابندی کو اپنا شعار بنائیں، اپنا پیشہ بنا لیں کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی ہے، ہماری علامت بنا لیں، پہچان بنا لیں اور لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت وقت کا پابند انسان ہے. اوقات کی قدر دانی کی ایک شکل یہ ہے، قدر کرنے کی ایک شکل یہ ہے وقت کی کہ آدمی رفاہی خدمات اور سول سروس اور سوشل ورک میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے تاکہ کوئی اس کا وقت فارغ نہ بچے، یعنی خالی نہ بچے. آپ کا کوئی اگر ٹائم خالی ہے تو اس میں آپ سوشل ورک کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، پڑھائیے. غریب بچے جو اسکول کی فیس نہیں دے سکتے ان کی آپ مدد کیجئے. آپ کے پاس علم ہے تو ان کو علم کے زیور سے آراستہ کیجئے، انہیں علم سکھائیے. ہفتے میں 1 دن آپ کو یا 2 دن جو ٹائم ملتا ہے اس وقت میں اپنا ان قیمتی وقت ان کو دیجئے، تو اس سے آپ کو دلی اطمینان بھی حاصل ہوگا اور کل قیامت کے دن اس کا آپ کو اجر بھی نظر آئے گا. اور تیسرا سوال جو علی عزت بیگوج صاحب نے اٹھایا تھا تو وہ تیسرا سوال صفائی اور ستھرائی کے تعلق سے تھا. یہ سوال فی الواقع حیرت انگیز ہے، بہت اسٹرینج ہے یہ بھی سوال کہ سب سے زیادہ پاکیزگی پر زور دینے والا مذہب اسلام ہے اور نظافت اور ستھرائی اور صفائی سے سب سے دور قوم مسلم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم محلوں میں سب سے زیادہ کچرا ہوتا ہے، مسلم محلوں میں سب سے زیادہ گندگی ہوتی ہے. اگر یہ کچھ تو شہر ہوتے ہیں وہاں بھی آپ جائیں تو جھوپڑ پٹیوں میں زیادہ مسلم بسنے والے، اس میں بھی گندگی کا انبار اور جو نالیاں ہوتی ہیں نالیاں بھی کھلی ہوئی رہتی ہیں جن میں کچرا بھرا رہتا ہے، گندگی وہاں سے مچھر اٹھ رہے ہوتے ہیں، ایسی رہتی ہے. اسلام نے صفائی پر بہت دھیان دینے کا حکم دیا ہے، توجہ دینے کا حکم دیا ہے. ایک نمازی کو لیجئے کہ اس کی درستگی کے لیے، اس کے صحیح ہونے کے لیے پہلے تو بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، پھر کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، پھر جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اب پھر وضو اور جس پانی سے وضو کر رہے ہیں ہم، جس پانی سے غسل کر رہے ہیں اس پانی کا بھی صاف ستھرا پاک ہونا ضروری ہے. وضو کے بغیر نماز ممکن ہی نہیں. ایک مسلمان کو دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا حکم ہے. اتنا ہی نہیں، راستہ کو صاف رکھنا ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا، ایمان کا جز اور حصہ قرار دیا گیا ہے. ایک حدیث میں ہے اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، کہ تکلیف دینے والی جو بھی چیز راستے میں ہو اس کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے.
اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ صدقہ ہے، لیکن آپ خلوص کے ساتھ راستہ چلتے ہیں، آپ کو کہیں پتھر نظر آتا ہے، کہیں اینٹیں نظر آتی ہیں، کہیں کوئی کانٹا نظر آتا ہے یا شیشہ نظر آتا ہے، موز کا چھلکا نظر آتا ہے، اگر اس کو آپ سائڈ کر دیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور یہ آپ کی طرف سے ایک صدقہ ہوگا۔ ورنہ مان لیجئے اگر اس سے کوئی مسلمان یا کوئی انسان اس پر پڑ کر گرنے والا تھا، موز کے چھلکے سے پھسل کے، یا ٹھوکر لگنے والی تھی کسی پتھر سے اور آپ نے ہٹا دیا تو وہ اس سے بچ گیا، تو جس کی وجہ سے وہ چیزیں گویا آپ نے اس کو صدقے میں دے دی، اس بیماری سے نجات۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے اعلیٰ شاخ، سب سے بہتر بڑی اونچی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی اور نیچے کی شاخ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ قرآن کریم میں کپڑوں کی صفائی کے تعلق سے فرمایا گیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ اتنا ہی نہیں، گھروں کے صحنوں سے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ انہیں بھی صاف رکھا جائے۔ گھروں کے آنگن، ان کے بارے میں ہے الطہور شطر الایمان، کہ الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا جز اور حصہ ہے، کہہ کر طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے مسجد کی دیوار پر تھوک دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے حد ناگوار گزرا اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس گندگی کو صاف فرمایا۔ بے حد ناگوار مطلب کہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اب آپ خود سوچئے مسلمانوں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر کوئی پوزیشن ہمیں حاصل ہوتی ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے، یا ادھر ہمارے اسلامی تعلیم میں لے لیں، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی مولانا ہے، تو یہ کام کرنا وہ سوچتے ہیں ہم کریں گے، یہ کام تو مؤذن صاحب کریں گے، مؤذن کا یہ کام ہے، چپراسیوں کا یہ کام ہے، وہ صفائی کریں گے، ہم کیوں کرنے لگیں؟ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا رسول سے بھی بڑھ کر ہمارا عہدہ ہو گیا ہے کہ رسول تو اپنی مسجد کو اپنے سے صاف کریں، لیکن ہم ہیں کہ اپنی مسجد میں ہم نے اگر مسجد کے گلے میں ڈبے میں 1 روپیہ ڈال دیا تو ہماری ذمہ داری ختم۔ اللہ، مسجد کا ڈبہ جب ہمارے سامنے سے جمعہ کے دن گزرتا ہے تو ہم اس میں 1 روپیہ ڈالتے ہیں یا 2 روپیہ ڈالتے ہیں یا کوئی 10 روپیہ 20 روپیہ، اور جس کو اللہ نے زیادہ دیا وہ اور زیادہ بھی ڈالتے ہیں۔ لیکن جب ہوٹل ہم جاتے ہیں تو بیرے کو اور ویٹر کو ٹپ دینا ہوتا ہے تو شرم آتی ہے 10 روپے دیتے ہوئے، لیکن جب مسجد کی بات آتی ہے 1 روپے دیتے ہوئے بھی کوئی شرم نہیں آتی۔ اللہ اکبر، کیا باریک نکتہ فرمائے، اللہ سلامت رکھے، اللہ علم میں برکت دے۔ آمین آمین۔ واہ واہ، کیا بات، لمحہ فکر ہے یہ پوری انسانیت کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے۔ جب ہمارا امام ہمارے گھر میں فاتحہ کرنے آئے یا کسی اور مقصد سے بلایا جائے تو بہت سی جگہوں پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ امام جو ہماری نمازوں کو صحیح کرتا ہے، جن کے پیچھے ہم نماز پڑھ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ امام جب اپنے وقت کی جائز قیمت جو اس کو ملنی چاہیے وہ آپ کو دیتے ہوئے ناگواری محسوس ہوتی ہے، آپ کے آنکھیں اور بھاؤں چڑھ جاتے ہیں کہ امام کو تو وہاں سیلری پر رکھا گیا ہے تو ہم کیوں ان کو 10 روپیہ 20 روپیہ ایکسٹرا دیں۔ لیکن جب آپ ہوٹل جاتے ہیں تو آپ اس بیرے کو اور اس ویٹر کو جو ٹپ دیتے ہیں تو کیا اس کو سیلری پر نہیں رکھا گیا ہوتا ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان سبحان، ہائے ہائے ہائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گندگی کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور اس جگہ خوشبو لگا دی۔ یہ حدیث پاک آپ سنن ابو داؤد میں اور ترمذی شریف میں اور صحیح مسلم، صحیح بخاری، ہر جگہ آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ مسجد میں ایک شخص نے تھوک دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا تھوک کا نشان تھا، جس کو خخارہ بولتے، بلغم بولتے ہیں، اس کا نشان موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھرچ کے نکالا تھا۔ تو اسلام میں صفائی کی اس قدر اہمیت کے باوجود ہم اس کے تعلق سے بہت زیادہ کوتاہ اور لیزی واقع ہوئے ہیں۔
سست ہو گئے ہیں۔ شہروں میں مسلم بستیوں اور محلوں میں جائیے، صاف محسوس ہوگا کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، جہاں جگہ جگہ گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کا انبار لگا رہے گا، گھروں میں صفائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سڑکوں اور گلیوں کو جانوروں کی غلاظت سے ایسا آلودہ کیا جاتا ہے، ایسا بھر دیا جاتا ہے کہ ہفتوں تک اس کے اثر سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ گندگی اور نظافت سے دوری ہماری پہچان، گندگی اور صفائی سے دور، یعنی گندا رہنا اور صفائی سے دور رہنا، یہ ہماری پہچان بن گئی ہے۔ ایک عالم دین نے لکھا ہے کہ چند دوستوں نے ایک دینی ادارے کی زیارت کے ارادے سے ایک شہر گئے۔ انہیں اس ادارے کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ پتہ کی تلاش میں وہ جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ صاف ستھری تھی۔ کسی سے انہوں نے پوچھا تو جواب ملا، آپ دائیں جائیے اور سیدھے چلے جائیے، جہاں سے گندگیاں نظر آئیں سمجھیے کہ مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو گیا۔ اس سے گزرتے جائیے، جس جگہ گندگیاں اور کوڑا کرکٹ کا انبار نظر آئے رک جائیے، وہیں آپ کو اس ادارے کا سائن بورڈ نظر آئے گا۔ دوستوں نے ویسا ہی پایا۔ اس صورتحال کی اصلاح کے لیے ہمیں عام مسلمانوں میں پاکی کے تعلق سے، صفائی ستھرائی کے تعلق سے باقاعدہ بیداری مہم چلانی چاہیے۔ چوتھا اور آخری سوال مسلمانوں کے آپسی انتشار سے متعلق ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کے بارے میں ہے۔ ہماری ہر عبادت ہمیں اجتماعیت اور مل جل کر رہنے کا سبق دیتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں قدم قدم پر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہنے کی تلقین کرتا ہے، یعنی اس طرح رہو کہ کوئی اس میں سندھ کرنا چاہے، سوراخ کرنا چاہے، کوئی توڑ پھوڑ کرنا چاہے تو نہ توڑ سکے۔ ہمارا دین ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے، ایسی باتوں کو سمجھاتا ہے۔ نزاع، جھگڑے، فساد سے بچنے کی تاکید قرآن کریم میں بار بار آئی ہے۔ ہمارا انتشار اور ہمارا بکھراؤ، ہمارا ایک دوسرے سے نہ بننا، آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسرے سے لا تعلق ہو جانا، کوئی تعلق نہ رکھنا، یہ پوری دنیا میں مثال بن چکا ہے۔ ایسی مثال کہ لوگ مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اب موجودہ حالات کا ہی جائزہ لیجئے کہ مسلمانوں کے انتشار کا اندازہ ہو جائے گا۔ مسلم ممالک اپنے انتشار کے سبب اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، یعنی جتنے بھی مسلم ملک ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بنتا، ایک دوسرے سے بے تعلقی، ایک دوسرے سے دشمنی۔ غزہ پر اسرائیل 1 مہینہ بمباری کرتا رہا، اس کے آس پاس 10 ارب ممالک ہیں، کسی میں یہ جرأت نہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ مدد تو دور، بعض مسلم ممالک حماس کا صفایا کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں، گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، اتحاد کر رہے ہیں تاکہ حماس کا صفایا ہو جائے۔ مکہ مدینہ کی دہائی دینے والوں کے گھنونے کردار کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ خود کو اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن کہنے والے حزب اللہ، جس نے شام میں ہزاروں نہتے سنیوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ ہلاک کیا، آج جب حماس اسے اسرائیل کے خلاف مدد کی دعوت دیتا ہے تو اس پر خاموشی طاری ہے۔ عراق میں آپسی انتشار اسے ملبہ میں تبدیل کر رہا ہے۔ ہر روز سینکڑوں مسلمان خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے ہیں۔ پڑوسی ملک میں خود اپنے ہی انتشار برپا کر کے حکومت کو بے دخل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور جو سوالات ہم نے اٹھائے ہیں ان سوالات پر غور کرنا چاہیے، خود بھی اس کی اصلاح کرنی چاہیے، خود بھی عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔